بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، جو تم کچھ مانگ رہے ہو وہ تمہیں فوری عطا کر دیتا ہے، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ بے شک تم بڑے بے چین ہو، تڑپ رہے ہو، یا تمہارا رب تمہیں وہی دیتا ہے جو تم مانگ رہے ہو، یا وہ تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرماتے تھے، جو کچھ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تمہاری دعا پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں تو رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور ان کے دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور پھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہنا جواب دینا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ نبی بنی آدم کو گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔